کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھانا، اس کا شرعی حکم کیا فقہا نے نقل کیا؟ چنانچہ وضو کرنے کے بعد، وضو سے جب انسان بالکلیہ طور پر فارغ ہو جائے تو وضو سے فراغت کے بعد دعا کا پڑھنا اس طریقے سے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس طریقے کی دعا وغیرہ جو ہے احادیث نبویہ اور صحیحہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ چیز جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے، اس طریقے کی دعائیں۔ چنانچہ جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے اس طریقے سے: ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے جامع ترمذی: فتحت له ثمانية ابواب من الجنة يدخل من ایہا شاء۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے ترمذی شریف ابواب الطہارہ باب ما یقال بعد الوضو، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کیا نام ہے سنن ابی داؤد کے اندر ہے: ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقول حین یفرغ من وضوئه اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے سنن ابی داؤد پہلی جلد صفحہ 23 کتاب الطہارہ باب ما یقول الرجل اذا توضأ، اور مسند امام احمد ابن حنبل اس کی پہلی جلد صفحہ 218 اور 219، حدیث نمبر کیا نام ہے 121 ہے۔ صحیح مسلم پہلی جلد صفحہ 122 کتاب الطہارہ باب ذکر المستحب عقب الوضو۔ اس طریقے سے سنن نسائی کے اندر ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر آگے وہی عبارت ہے: فتحت له ثمانیة ابواب الجنہ يدخل من ایہا شاء۔ یہ سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 کتاب الطہارہ القول بعد الفراغ من الوضو۔ سنن ابن ماجہ میں ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال 3 مرات۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 36 جو کتاب الطہارہ باب ما یقال بعد الوضو۔ نیل الاوتار جو علامہ شوکانی کی ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 189 ابواب صفت الوضو فردہ و سننہ باب ما یقول اذا فرغ من وضوئہ۔ حلبی کبیری میں ہے واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، وبہ معنی ما رواہ مسلم ان عمر بن الخطاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے حلبی کبیری کے صفحہ 35 اور 36 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے منیت المصلی کے اندر ہے وان یقول عند تمامہ او فی خلالہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ منیت المصلی صفحہ 8 اور صفحہ 9 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے تنویر الابصار کیا نام ہے شامی فتاوی شامی جس کو کہتے تنویر الابصار مع رد المحتار، تو اس کے اندر ہے وَأَن يَقُولُ بَعْدَهُ أَيِ الْوُضُوء اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آگے شامیہ میں ہے
وأن يقول بعده زاد في المنيا وغيرها أو في خلاله لكن في الحلية وإن الوارد في السنة بعده متصلا بما تقدم. اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے پہلی جلد صفحہ 253 کتاب الطہارہ قبیل مطلب فی بیان ارتقاء الحدیث الضعیف الى مرتبۃ الحسن. پھر آگے جو ہے فتاوی ہند کے اندر اس کو نقل کیا ہے، فتاوی ہندیہ میں ہے وَإِن يَقُولُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ بعد الفروغ من الوضوء سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. اس طریقے کی عبارت پہلی جلد فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 8 کتاب الطہارہ الفصل الثالث فی المستحبات، اس کے اندر جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے. البتہ اس کے اندر بوقت دعا یعنی جس وقت دعا پڑھی جاتی ہے اس وقت نظر آسمان کی طرف، جیسے ہم دعا پڑھتے تو بس اوقات لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہاتھ کا اشارہ کر کے آسمان کی طرف ایسا دیکھتے ہیں تو بوقت دعا نظر الی السماء یعنی آسمان کی طرف دیکھنا اور اشارہ بالسبابہ، اس طریقے سے انگلی کے ذریعے سے اشارہ کرنا آسمان کی طرف، یعنی شہادت کی انگلی سے اشارہ وغیرہ کرنا احادیث صحیحہ سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے. صرف مسند امام احمد اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ثم رفع نظرہ الی السماء کا اضافہ ملتا ہے کہ نظر کو اس طریقے سے اٹھاتے، لیکن انگلی کو اٹھانا یہ نہیں ملتا ہے. مگر حدیث کے راویوں میں ایک شخص ابن عمہ کے متعلق ابو داؤد کے محشی جو حضرت مولانا محمد حیات سملی صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال المنذری هو رجل مجہول، نیز صاحب بذل المجہود حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بذل کے اندر فرماتے ہیں ان ابن عمہ مجہول لا یعرف. اس طریقے کی عبارت جو ہے بذل المجہود کے فی حل سنن ابی داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 کتاب الطہارہ باب ما یقول الرجل اذا توضا حدیث نمبر 170 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے منیت المصلی کے محشی مولانا محمد اسحاق نیٹوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم اجد هذه العبارہ فی الشرحین الکبیر کبیری والصغیری ولا فی نسخۃ مکتوبۃ بالقلم کانت عندی ولم اطلع على حدیث فی هذه العبارہ فلعلها لا يكون لها اصل معتمد. اس طریقے کی عبارت جو ہے حاشیہ منیت المصلی کے صفحہ 9 حاشیہ نمبر 1 پر بھی اس کو نقل کیا ہے. اسی طریقے سے مشہور غیر مقلد عالم ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وهذه الزیادہ منکرۃ لأنه تفرد بها ابن عمہ الى اقیل هذا وهو مجہول. یہ عبارت جو ہے ارواء الغلیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 عمل الیوم واللیلہ لابن سنی، اس کے صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر، اور اس طریقے سے باب ما یقول عقب الوضو کی تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے. پھر اور آگے یہ حکم ہے کہ اس لیے بوقت دعا یعنی دعا جس وقت پڑھی جا رہی ہے تو قبلے کی طرف رخ کر لینا، جیسے میرا سمجھے کہ سامنے قبلہ ہے تو قبلے کی طرف جو ہے رخ کرنا یہ اولا اور بہتر فقہا نے لکھا ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک ہر دعا میں استقبال قبلہ یہ مستحب عمل فقہا نے اس کو نقل کیا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث کرتے ہوئے تعلیق بذل المجہود میں ہے قال اصحابنا یستحب الذکر کلہ مستقبل القبلہ. یہ بذل المجہود کی عبارت ہے حاشیے کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 کتاب الطہارہ باب ما یقول الرجل اذا توضا حدیث نمبر 170 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے
یہ کافی تفصیلی بحث جو ہے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ طہارت کے مسائل، وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھانا، مسئلہ نمبر 5، مسائل المہمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 25 صفحہ نمبر 26 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی اس مسئلے کی تفصیل کو دیکھی جا سکتی ہے، یہ دلائل کے ساتھ وہاں پر نقل کیا گیا ہے۔